عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقاء دیکھا تھا۔ نصاب میں شامل انارکلی جو ڈرامہ ہے اس کی تلخیص ہم دیکھیں گے آج کے اس لیکچر میں۔ اس سے پہلے ہم امتیاز علی تاج ان کا مختصراً تعارف دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم انارکلی جو ڈرامہ ہے اس کی تلخیص کی طرف آئیں گے۔ امتیاز علی تاج کا پورا نام سید امتیاز علی تاج 13 اکتوبر سن 1900 کو لاہور کے ایک ظلم گھرانے میں وہ پیدا ہوئے اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق بخارا سے تھا، جو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے حد میں ہندوستان آ کر دیوبند ضلع سہارنپور میں بس گئے تھے۔ تاج کے والد شمس العلماء مولوی سید ممتاز علی عربی کے فاضل، فارسی میں کامل اور انگریزی کے اعلیٰ درجے کے مترجم تھے۔ مولوی سید ممتاز علی جید عالم دین اور صاحب تصنیف و تالیف بھی تھے۔ ان کی سب سے اہم تصنیف تفصیل البیان فی مقاصد القرآن ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے اور قرآن علوم پر ایک مرکت اور تصنیف کہی جاتی ہے۔ 1898 میں انہوں نے رسالہ تہذیب نسواں جاری کیا، جس کا مقصد عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فضا کو سازگار بنانا تھا۔ 1909 میں انہوں نے بچوں کو ایک ہفتہ وار اخبار پھول نکالنا شروع کیا۔ مولوی ممتاز علی کی مندرجہ بالا خدمات کے صلے میں انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ امتیاز علی تاج کے جو والد صاحب تھے ان کی بہت زیادہ ادبی خدمات رہی ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امتیاز علی تاج کی پرورش کس طرح سے ہوئی ہوگی۔ امتیاز علی تاج کی والدہ محمدی بیگم بھی ایک تعلیم یافتہ اور روشن خیال خاتون تھیں اور عورتوں کی تعلیم و اصلاح اور فلاح و بہبود کے کاموں میں اپنے شوہر کی ہم خیال اور شریک کار تھیں۔ ان کی جو والدہ تھیں امتیاز علی تاج کی، محمدی بیگم، وہ خود بھی ایک تعلیم یافتہ اور روشن خیال خاتون تھیں اور انہوں نے بھی اپنے شوہر کی طرح عورتوں کی تعلیم و اصلاح و فلاح کے لیے بہت سے کام کیا۔ جو تہذیب نسواں رسالہ امتیاز علی تاج کے والد صاحب نے جاری کیا تھا، اس میں ان کی والدہ نے بہت زیادہ تعاون کیا تھا۔ 1904 میں انہوں نے ایک رسالہ شیر مادر جاری کیا تھا۔ انہوں نے اخلاق و ادب، معاشرت اور خانہ داری کے علاوہ اپنے بیٹے امتیاز علی کی تربیت بڑے ذوق و شوق سے کی۔ تو انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ اپنے بیٹے کی جو تربیت کی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کی، اخلاق و ادب، معاشرت اور خانہ داری، اس سب پر انہوں نے بہت اچھے سے توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ تاج کے مزاج اور فکر کی تعمیر میں ان کے گھر کے علمی و ادبی اور صحافتی ماحول کا بہت بڑا دخل رہا ہے۔ امتیاز علی تاج کی تعلیم ابتدائی جو ہے لاہور کے انگریزی اسکول میں ہوئی۔ 1922 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا اور فارسی میں امتیازی نمبرات حاصل کیے۔ امتیاز علی تاج کو طالب علمی کے زمانے سے ہی لکھنے کا شوق تھا۔ ان کا پہلا مضمون 14 سال کی عمر میں بھی شائع ہو چکا تھا اور اسی زمانے میں وہ ڈراموں سے بھی دلچسپی لینے لگے تھے۔ اس وقت پارسی تھیٹر عروج پر تھا۔ تاج نے ڈرامے بھی لکھے اور اداکاری بھی کی، لیکن وہ پارسی تھیٹروں کے پیش کردہ ڈراموں کے ادبی معیار سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکے۔ وہ پارسی تھیٹر کے جو ادبی ڈرامے ہوتے تھے اس سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ڈراموں کا ادبی معیار بڑھایا جائے، لیکن اس سلسلے میں انہیں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ خود بھی چاہتے تھے کہ ڈراموں کا جو معیار ہے اس کو بڑھایا جائے، لیکن اس میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ پارسی تھیٹر کے مالکان خالص تجارتی بنیادوں پر ہی سوچتے تھے۔ جو پارسی تھیٹر چلانے والے تھے تجارتی طور پر ہی سوچنے والے اس کے مالکان تھے۔ 1918 میں تاج نے لاہور سے ایک رسالہ کہکشاں جاری کیا۔ تو کہکشاں رسالہ انہوں نے 1918 میں لاہور سے جاری کیا۔ اس رسالے کو 2.5 سال تک انہوں نے کامیابی کے ساتھ جاری بھی رکھا۔
ڈرامے، مضامین اور کہانیاں۔ اس دوران انہوں نے بہت ساری لکھی۔ 1922 میں انہوں نے اپنا شہر آفاق ڈرامہ انارکلی لکھا۔ 1922 میں انارکلی امتیاز علی تاج نے لکھا، جس کو شہر آفاق ڈرامہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی۔ تاج بڑی ہی متنوع شخصیت کے مالک تھے۔ وہ نثری ادب کی مختلف اصناف میں طبع کرتے رہے تھے۔ ساتھ ہی بحیثیت شاعر بھی دنیا ادب میں متعارف ہو چکے تھے، یعنی کہ انہوں نے بہت سے اصناف ادب پر طبع آزمائی کی تھی۔ بحیثیت شاعر بھی انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا تھا۔ ان کی شعری تخلیقات اس وقت کے مؤخر ادبی جریدے مخزن میں شائع ہوتے تھے۔ تو جو اس وقت کا جو رسالہ تھا یا ادبی جریدہ تھا مخزن، اس میں بھی ان کی شعری تخلیقات جو تھی وہ شائع ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ امتیاز علی تاج نے، ہم دیکھتے ہیں کہ 1935 میں جب ان کی شادی ایک مقبول افسانہ نگار، ناول نگار حجاب اسماعیل سے ہو گئی، تو حجاب اسماعیل ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور اس دور کے رومانی ادیبوں میں اہم مقام رکھتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے انگریزی فلموں کے لیے کہانیاں بھی لکھی تھی۔ امتیاز علی تاج کی جو اہلیہ تھیں بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھیں، اور انگریزی فلموں کے لیے انہوں نے جو کہانیاں لکھی ہیں بہت زیادہ مشہور بھی ہوئی ہیں، جس میں ان کا ناول ہے ظالم محبت، اور افسانوی مجموعہ ہے میری ناتمام محبت، اور مجموعہ مضامین ہے نغمات موت۔ اس طرح سے انہوں نے جو شادی رچائی تھی اسماعیل حجاب اسماعیل، جو ان کی اہلیہ تھیں، ان سے شادی رچائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امتیاز علی تاج کچھ وقت کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ پھر 1947 میں پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان کے قیام کے سلسلے میں وہ اہم کردار بھی ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان میں اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی کے لیے اہم کوششیں بھی انہوں نے کی۔ 1958 میں وہ پاکستان کے مشہور علمی و ادبی ادارے مجلس ترقی ادب لاہور کے ڈائریکٹر بنائے گئے۔ وہ بزم اقبال کے معتمد اعزازی بھی تھے اور دارالارشاد پنجاب کے علمی و ادبی امور میں مشیر و نگراں بھی تھے۔ تاج کو فلموں سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ تقسیم ہند سے قبل انہوں نے پنچولی فلم کمپنی لاہور کے لیے 2 فلمیں دھمکی اور شہر سے دور تیار کی۔ یہ فلمیں خاصی مقبول ہوئیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ فلموں کے لیے کہانیاں اور مکالمے لکھتے رہے۔ پاکستانی فلموں میں ان کی فلم گلنار خاص درجہ رکھتی ہے۔ تاج کی علمی، ادبی اور فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز کے خطاب سے بھی سرفراز کیا۔ تو تاج کی یہ بہت زیادہ ادبی خدمات رہی ہیں، لیکن چونکہ 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان 2 ملک الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے جو پاکستان سے جڑ کر جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش خدمات ہیں۔ 9 اپریل 1970 کی رات کو کسی نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امتیاز علی تاج 1970 میں اس دار فانی سے کوچ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کی جو تخلیقات ہیں یا ادبی خدمات ہیں وہ بہت تفصیلی ہیں۔ یہاں پہ ہم اگر کچھ دیکھیں گے تو اس میں کچھ ڈرامے ہیں، بچوں، پھر مزاح نگار کہانیاں ہیں، بچوں کے ادیب، ادبی جرائد، مدیر اور فلم ساز، اس طرح مختلف شخصیتوں میں یا پہلوؤں میں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان کی تخلیقات اگر ہم دیکھیں گے تو ابو الحسن، اسکول کی کہانیاں، بونوں کی کہانیاں، انصاف کی کہانیاں، بربل کی کہانیاں، طلسمات کی کہانیاں، کسانوں کی کہانیاں، کنجوسوں کی کہانیاں، جنوں کی کہانیاں، سمندری شہزادہ، بچوں کی بہادری، پرستان کی شہزادی، پھول باغ، پھولوں کی کلیاں، چڑیا خانہ، جادو کا برج، جھوٹ موٹ کا بھوت،
کپو اور مانو، لخت جگر وغیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ پیاری کتاب شاہکار تصاویر، جہانگیر، پردہ قرآن، نقطہ نظر سے، موت کا راگ، ہیبت ناک افسانہ وغیرہ بھی ان کی تصانیف ہیں۔ ان کی تصنیف چچا چھکن اردو کے مزاحیہ ادب کا قابل قدر سرمایہ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو ڈرامے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انارکلی تو ان کا سب سے مشہور ڈرامہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بہت سے ڈرامے لکھے ہیں، کچھ اہم ڈرامے پرتھوی راج، پورس، قسمت، یاسمین، رتناولی، دلہن، جہاں آرا اور خرطبہ کا قاضی، ان عنوانات سے انہوں نے ڈرامے لکھے ہیں۔ اردو کے کلاسیکی ڈراموں کی ترتیب اور اشاعت میں بھی انہیں بہت زیادہ گہری دلچسپی تھی۔ پارسی تھیٹر کے ممتاز ڈرامہ نگاروں آرام، رونق اور ظریف کے ڈراموں کو مرتب کر کے انہوں نے شائع کیا۔ انگریزی کے بھی کچھ ڈراموں کے ترجمے کی، اس طرح امتیاز تاج نے صنف ڈرامہ کی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی ان کی جو ادبی خدمات تھیں وہ۔ اب اگر ہم اس ڈرامے کی طرف آتے ہیں تو جو انارکلی ڈرامہ ہے اس کی طرف آتے ہیں، تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو ڈراموں کے سفر میں یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1922 میں سے لکھا گیا اور 1932 میں پہلی بار، یعنی کہ 10 سال کے عرصے کے بعد اس کو شائع کیا گیا۔ اس ڈرامے کا انتصاب انہوں نے حجاب اسماعیل، جو ان کی اہلیہ تھی، ان کے نام سے لکھا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو انتصاب لکھا ہے اس وقت کے مشہور مزاح نگار پطرس بخاری کے مشورے پر بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، اور جو واقعہ ہے کہ دونوں میں خط و کتابت کا جو سلسلہ شادی سے قبل تھا وہ منقطع ہو گیا تھا، اور انہوں نے کس طرح سے اس انتصاب کے ذریعے اپنی بیگم کو منایا تھا یا ان کی ناراضگی کو دور کیا تھا۔ چلیے اب ڈرامے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کا مرکزی خیال کیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی، اس کا رجحان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رومانیت کا ترجمان ڈرامہ ہے۔ اس میں انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کی داستان پیش کی گئی ہے، اور اس ڈرامے کی بنیاد جو ہے تخیل ہے۔ مغلیہ سلطنت کی شان اور جاہ و جلال کی پیشکشی بھی اس میں نظر آتی ہے۔ شہزادہ اور رقاصہ کی محبت کے بیان میں ایک رقاصہ کا محبت میں جان گنوانا اور شہزادے کا محبت کی خاطر تخت شاہی کو ٹھکرانے پر آمادہ رہنا مثالیت نہیں تو اور کیا ہے، مثالیت بھی اس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ بات ہم کو یہاں اس کا جو مرکزی خیال ہے انارکلی کا، یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ انارکلی کا اگر مختصراً ہم خلاصہ دیکھیں تو اس میں ایک طویل ڈرامہ ہے، لیکن 3 ایکٹ ہیں اور 13 مناظر ہیں۔ پہلا باب عشق ہے، دوسرا رقص ہے، تیسرا موت ہے۔ ان تینوں بابوں میں ڈرامے میں آغاز، وسط اور انجام کے تقاضے کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور واقعات ایک کے بعد ایک دیگر سامنے آتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر محل کی ایک کنیزہ نادرہ بیگم کو انارکلی کا خطاب عطا کرنا، ولی عہد سلطنت شہزادہ سلیم انارکلی میں دلچسپی لینے لگتا ہے اور اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ پھر انارکلی بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں چاہتی، لیکن اسی ایکٹ میں سلیم اور انارکلی کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور محل کی دوسری کنیزوں دلارام جو سلیم کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اس راز سے واقف ہو جاتی ہے۔ دوسرے باب میں انارکلی اور دلارام کے مابین تصادم اپنے عروج کو پہنچتا ہے، جس کے اثرات سلیم اور اکبر کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، یعنی سلیم اور اکبر کے درمیان بھی تصادم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اکبر انارکلی اور سلیم کے عشق سے واقف ہو جاتا ہے اور اس کے حکم سے انارکلی کو قید کر لیا جاتا ہے۔
تیسرے اور آخری باب میں ڈرامے اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ دلارام کی چالوں، سازشوں اور داروغہ زندان کی دروغ گوئی کے زیر اثر اکبر انارکلی کو دیوار میں زندہ چنوانے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح یہ ڈرامہ بظاہر انارکلی کے المناک انجام پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انارکلی ڈرامے کو ہم مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں جو فنی اعتبار سے جیسا کہ اس میں کردار ہونے چاہیے، کردار جو ہیں اکبر ہے، سلیم ہے، رانی ہے، دلارام ہے، انارکلی کی ماں ہے، زعفران ہے جو کنیز ہے، ستارہ ایک کنیز ہے، عنبر کنیز ہے، مروارید کنیز ہے، بختیار جو سلیم کا دوست ہے، ثریا انارکلی کی بہن ہے، خواجہ سرا کافور کنیزوں کا جو داروغہ ہے، اور داروغہ زندان۔ اس طرح کے جو کردار ہیں ان کے ذریعے جو مکالمے وغیرہ پیش کیے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تو کردار دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت ہی خوبصورت کردار ہیں، اور اس کے جو مکالمے ہیں اس میں حسن اور عظمت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ کردار بہت خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیے گئے ہیں۔ مکالمے جو ہیں بے حد پرشکوہ اور بلاغت کے حامل ہیں۔ ان مکالموں میں کرداروں کے جذبات و احساسات اور ان کی داخلی زندگی کی ترجمانی ہوتی ہے۔ بہت سی مثالیں ہم کو ایسے دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسا کہ یہاں پہ اکبر: لڑکی تجھے شیخو اور انارکلی کے کیا تعلقات معلوم ہیں؟ دلارام: ذل الہی کچھ نہیں۔ اکبر: جواب دینے سے پہلے سوچ۔ دلارام: میں نے سچ کہہ دیا۔ اکبر پرمعنی انداز میں کہتا ہے: تو نے سچ نہ کہا تو تجھ سے سچ کہلوایا جائے گا۔ دلارام سہم کر: ذل الہی، ذل الہی۔ اس قسم کے مکالمے ہم کو یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ مختصر مکالمے پیش کیے ہیں جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ڈرامے میں مغلیہ سلطنت کا جاہ و جلال، محلوں کے عالی شان سیٹ اور قیمتی لباس ہی نمایاں نہیں، بلکہ ان مکالموں سے بھی یہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں انارکلی بے بس دکھائی دیتی ہے۔ مہارانی جودھا بائی کی محبت و شفقت بھی اپنے بیٹے سلیم پر ٹپکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دلارام کی زہرناکی بھی ہے، اور یہ سب کی سب مکالموں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو منظر نگاری چاہیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 13 منظر ہیں، جس میں پہلا منظر جو ہے حرم سرا اور پائیں باغ کے درمیان بارادری کا ہے، دوسرا منظر سلیم کا ایوان ہے، تیسرا منظر حرم سرا میں غلام گردش، اور چوتھا منظر حرم سرا کا پائیں باغ ہے۔ پھر جو دوسرا باب ہے رقص کا، اس میں پہلا منظر سلیم کا ایوان ہے، دوسرا منظر انارکلی کا حجرہ ہے، تیسرا منظر قلعہ لاہور کا ایک ایوان ہے، چوتھا منظر شیش محل کا ہے، اور آخری جو باب ہے موت، جس میں پہلا منظر سلیم کا ایوان، دوسرا منظر زندان، تیسرا منظر اکبر کی خوابگاہ، چوتھا منظر زندان کا بیرونی منظر، پانچواں منظر سلیم کا ایوان ہے۔ اس طرح سے یہ جو مناظر ہیں، یہ مقامات مختلف بتائے گئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ منظر کشی کی گئی ہے۔ عالیشان ماحول، محلوں کے پرشکوہ مناظر، شاہی باغ کے دلفریب نظارے، قید خانی کی ہیبت ناک دیواریں، جشن نوروز کا سحرکار جشن، سبھی کچھ ڈرامے میں بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے امتیاز علی تاج نے پیش کیا ہے، جس سے ڈرامے کی معنویت اور حسن میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ پھر ڈرامے کے ایک حصے میں تصادم و کشمکش بتایا گیا ہے، جیسا کہ دلارام: اکبر کی منظور نظر کنیز ایک جہاں دیدہ اور عیار عورت ہے، وہ شہزادہ سلیم سے خود محبت کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انارکلی سے سلیم محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور ان میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو کنیز ہوتی ہے وہ انارکلی سے، دلارام اور انارکلی دونوں میں تصادم دکھائی دیتا ہے، سلیم اور اکبر دونوں میں بھی تصادم دکھائی دیتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے یہاں پہ تصادم کو بھی انارکلی، دلارام، اکبر اور سلیم کے درمیان کا جو درمیانی جذباتی
نظریاتی اور عملی کشمکش و تصادم کو بہت خوبصورت ڈھنگ سے امتیاز علی تاج نے پیش کیا ہے۔ پھر کشمکش کی داخلی صورت، اکبر کے اندرون باپ اور شہنشاہ کے مابین کشمکش، اور انارکلی کے اندرون محبت کے فطری تقاضے اور کنیز ہونے کے احساس کے مابین کشمکش کو ہم قرار دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف قسم کے تصادم بھی ہم کو اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فنی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور اچھا ڈرامہ ہے، جس میں تصادم ہے، منظر نگاری اچھی ہے، پھر مکالمے ہو یا کردار ہو، بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے میں اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی مکمل تلخیص سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔